نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین۔ آیت نمبر 270 سورہ بقرہ 3rd پارہ۔ وما اور جو، ما مطلب جو، انفقتم تم نے خرچ کیا، انفقا ينفقو کیا ہے یہ فعل ماضی، اور جو تم نے خرچ کیا، من نفقتن کوئی خرچ، یا نظر تم نے نظر مانی۔ نظر ماننا آپ سب کو پتہ ہے نظر کیسے مانی جاتی ہے؟ نظرا اس کا فعل ماضی ہے، ینظرو فعل مضارع، نظرا ینظرو انظر، نون زا را اس کے روٹ لیٹرز ہیں، یا نظر مانی یہ کیا ہے فعل ماضی۔ من نظرن کوئی بھی نظر، یہ مصدر ہو گیا نظرن، جیسے نفقتن یہ بھی مصدر ہے، نظرن یہ بھی مصدر ہے۔ فإن اللہ تو بے شک اللہ، یعلمہ جانتا ہے اسے، وما اور نہیں ہے، للظالمین ظالموں کے لیے، من انصار کوئی مددگار۔ ٹھیک ہے، اس میں دیکھیے اب اللہ تعالیٰ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اب نظر کی۔ ٹھیک ہے، صدقے کے بعد اب کس کی بات آئی؟ نظر کی بات آئی۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں جو بھی تم کچھ بھی خرچ کرو گے، کوئی بھی خرچ، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کا کسی بھی قسم کا خرچ کرو گے، یا کوئی بھی نظر مانو یا منت، تو بے شک اللہ اس کو جان لے گا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو یہاں پر 3 باتیں کہی ہیں۔ پہلی یہ کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ سب کچھ جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے، یعنی چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، چاہے وہ اللہ کے راستے میں آپ دے رہے ہیں یا وہ شیطان کے راستے میں آپ خرچ کر رہے ہیں، خود پر زیادہ خرچ کر رہے ہیں یا گھر والوں پر یا رشتہ داروں پر یا مسکینوں پر، یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں پر خرچ کر رہے ہیں، یا اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، ایک ایک چیز، ایک ایک یعنی پائی پائی جو ہے آپ کی وہ ریکارڈ کی جا رہی ہے، ایک ایک چیز آپ کی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ جیسے آپ یہاں پر کچھ خرچ کرتے ہیں، آپ جو ہے بینک سے آپ کارڈ سے جو ہے اس کو پیمنٹ کرتے ہیں، اور پھر پوری لسٹ آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ اسی طرح آپ جو بھی خرچ کر رہے ہیں، ایک ایک پائی پائی اگر آپ خرچ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا پورا ریکارڈ ہے، سارا ریکارڈ ہے، کس کو دے رہے ہیں کس کو نہیں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے، نیت کیا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ پھر دوسری بات یہاں پر یہ کہی جا رہی ہے کہ جو بھی تم منت یا نظر مانتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ نظر ماننا کیا ہوتا ہے؟ اگر انسان پر تکلیف یا مصیبت آ جاتی ہے تو وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ مصیبت اگر ٹل گئی، اگر میرا یہ کام ہو گیا، تو اگزامپل جیسے میں اتنے روزے رکھوں گی، یا میں اتنا صدقہ کروں گی، یا میں اتنے نفل نماز پڑھوں گی، یا میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گی، ہم اس طرح کی نظر مانتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر میرا کام ہو جائے گا تو میں یہ والا نیکی کا کام کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو نظر اسلام میں الاؤ ہے، پرمیشن ہے نظر ماننے کی، لیکن ناپسندیدہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اب جیسے نظر کی کنڈیشن دیکھیں، پہلے نظر کی کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنا، پہلی کنڈیشن۔ پھر یہ کہ صرف جائز چیزوں میں نظر ماننا، جائز دعا مانگ رہے ہیں آپ، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ امیر ہے، اگر وہ غریب ہو گیا برباد ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گی، ایسی نظر کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ ایسی دعائیں مانگنی چاہیے، نہ ایسی نظر ماننی چاہیے۔ حرام چیز کے لیے نظر نہیں مانی جا سکتی۔ اسی طرح کام پورا ہو جائے تو نظر پوری کرنا واجب ہو جاتا ہے، ایک طرح سے جب آپ نظر مان لیتے ہیں تو وہ فرض ہو گئی، اب آپ کو پوری ہی کرنی ہے کام پورا ہونے کے بعد۔ پھر نظر سے بہتر جو چیز ہے وہ روزہ ہے، نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے۔ اب پھر یہ بھی جان لیں کہ نظر جو ہے وہ ناپسندیدہ عمل ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک طرح سے شرط لگا رہے ہوتے ہیں، کنڈیشن لگا رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے اچھی بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ تقدیر جو ہے وہ لکھی جا چکی ہے، اور نظر ماننے سے تقدیر جو ہے، ہماری قسمت جو ہے وہ بدل نہیں سکتی، ہماری قسمت صرف دعاؤں سے بدل سکتی ہے، ہمارا لکھا صرف دعاؤں سے بدل سکتا ہے، اور صدقے سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔
تو دعائیں کرنی چاہیے. اور صدقہ، جو کام آپ بعد میں کرنے والے ہوتے ہیں وہ کام آپ پہلے کر دیں تو وہ زیادہ اچھا ہے. یعنی مان لیجیے آپ جو ہے کچھ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ میرا یہ کام ہو جائے، یا آفتیں ٹل جائیں، یا مصیبتیں ہمارے گھر کی ٹل جائیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو میں اتنے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گی یا میں اتنا صدقہ کروں گی. تو آپ بعد میں کرنے کی بجائے پہلے کر کے اللہ تعالیٰ کو منا لیں، وہ زیادہ بیسٹ کام ہے. ٹھیک ہے، تو نظر جو ہے جائز ہے لیکن ناپسندیدہ عمل ہے. اور پھر جائز بھی اس کنڈیشن میں ہے کہ آپ جو ہے شرک نہ کریں. یعنی یہ نہ کہیں، نظر ماننے والے زیادہ تر کیا کہتے ہیں، نظر ماننے والے کہتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اس درگاہ پہ جا کر چادر چڑھاؤں گی. تو یہ تو شرک ہو گیا، یہ تو بالکل سخت گناہ اور شرک ہو گیا. پھر نظر، اگر آپ نے کوئی اچھے کام کے لیے نظر مانی اور آپ کا کام ہو گیا تو پھر اس کو آپ کو پورا کرنا ہے. باقی نظر سے بچنا چاہیے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سے کوئی کام کرانا ہے تو تہجد میں نمازیں پڑھیں، دعائیں مانگیں، زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، خیرات کریں، وہ زیادہ بیسٹ ہے. پھر ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. مطلب ظالم کون ہے؟ جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اپنی خواہشات پر شیطان کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اگر خرچ کرتا بھی ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور جس پر خرچ کرتا ہے اس پر احسان جتاتا ہے یا اسے تکلیف دیتا ہے، یا پھر جو نظر مانتا ہے اسے پوری نہیں کرتا. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ظالم کہا ہے کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. جو لوگ ظالم ہو جائیں پھر اللہ تعالیٰ سے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا. پھر دیکھیں آیت 271 میں، اگر، ان کا مطلب اگر، تبدو، تم ظاہر کرو، ان تبدو، اگر تم ظاہر کرو، یو ڈسکلوزڈ، یہ بنا ہے ابدعا سے، ابدعا اس نے ظاہر کیا، یبدی وہ ظاہر کرتا ہے یا کرے گا، یبدی یبدونا، تبدی تبدونا، اور ابدی تو ظاہر کر. تو یہاں پر کیا ہے؟ تبدونا تھا، یہ ان کی وجہ سے تبدونا گر گیا. ٹھیک ہے، کچھ ورڈ ایسے ہوتے ہیں جیسے ان ہو گیا، ٹھیک ہے، ان کے بعد ان جو ہے فعل مضارع سے پہلے آئے گا، اور جو فعل مضارع کے نون ہوتے ہیں نا اس کو گرا دیتا ہے ان، لیکن معنی سیم رہتے ہیں. ہے یہ فعل مضارع، یہاں سے نون ڈراپ ہے، جمع کا صیغہ ہے فعل مضارع میں. تبدونا تھا، ان کی وجہ سے وہ گر گیا، حرف شرط کہلاتا ہے، ان کی وجہ سے گر گیا. اگر تم ظاہر کرو، صدقاتن، صدقاتی، صدقوں کو، وَتُؤْتُوهَا اور تم دو اسے، کسے؟ صدقوں کو. ہا فیمیل کے لیے آتا ہے اور یہ ہا کی ضمیر کس طرف جاری ہے؟ صدقے کی طرف. وَتُؤْتُو اور تم دو انہیں، یہ عطا یؤتی سے بنا ہے، عطا یؤتی آتی، الف تا یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اور تم دو اسے، الفقراء غریبوں کو، فقراء غریب فقیر، وَفَهُوَ تو وہ، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، وَيُكَفِّرْ اور وہ دور کر دے گا، کفر کہتے ہیں دور کرنے کو، کفرا یکفرو دور کرنا. جیسے کفارہ ہوتا ہے نا، کفارہ سے یاد رکھیے، کفارہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کوئی غلط کام کر دیتے ہیں تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے نا. کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے، جیسے روزوں کا فدیہ دینا ہوتا ہے، قسم توڑ دی تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے، یعنی دور کرنا، گناہ کو دور کرنا اپنے اوپر سے. تو کفارہ سے یاد رکھیے. تو یہ کیا ہے؟ کاف فا را، اس کے روٹ لیٹرز ہیں. کفرہ انکار کرنے کے لیے بھی آتا ہے، کافر بھی اسی سے بنتا ہے، کفرہ یکفرو، لیکن یہاں پر اس کا فعل ماضی ہے کفرہ، یکفرو، کفر یعنی کفارہ. اور وہ دور کر دے گا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دور کرنا. اور وہ دور کر دے گا، عنہم تم سے، من سیئاتکم تمہاری برائیوں میں سے. سیئات کسے کہتے ہیں؟ برائیوں کو. اور من مطلب سے، اور کم مطلب تمہاری برائیوں میں سے. واللہ اور اللہ، بما اس کے ساتھ جو، تعملون تم سب عمل کرتے ہو، خبیر خوب دیکھنے والے ہیں، یعنی خوب دیکھنے والا ہے، خوب خبردار ہے. اب یہاں پر صدقوں کی کیسی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیے ابھی تک صرف صدقے کا ہی ٹاپک چل رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہی، اور کتنی ساری آیتیں آ گئی ہیں اور اللہ ہر بات بتا رہے ہیں، ہر چیز بتا رہے ہیں. کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہ وہ نہ بتائی ہو کہ ہمیں خرچ کرنے کے معاملے میں کیا کیا کرنا ہے. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ آتا ہے سب کے سامنے، سب کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم جو ہے دکھا کر صدقہ کریں یا ہم چھپا کر صدقہ کریں. اگر میں نے دکھا کر صدقہ کیا، کہیں یہ ریاکاری تو نہیں، کہیں یہ دکھاوا تو نہیں،
کہ میں کہیں یہ شو آف تو نہیں، میں لوگوں کو دکھا رہی ہوں، دکھا کر صدقہ کر رہی ہوں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ لوگوں کی یہ کنفیوژن دور کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تو نیتوں کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمارے اندر چھپی ہوئی نیت کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. پھر اگر کوئی خالص دل سے دکھا کر بھی صدقہ کرتا ہے وہ بھی جائز ہے، اور چھپا کر صدقہ کرتا ہے وہ بھی جائز ہے. کہ اگر تم ظاہر کرو صدقے فَنِعِمَا تو کتنا ہی اچھا ہے. فا مطلب تو، ہاں دوبارہ ریپیٹ. اب دیکھیں کہ اگر تم ظاہر کرو صدقاتن صدقوں کو فَنِعِمَا تو کتنا ہی اچھا ہے. فا مطلب تو، نعما میم، دو میم آ گئے، نعما ہوتا ہے اچھا، اور میم ایک اور میم آ گیا تشدید کے ساتھ، تو کتنا اچھا. جب ڈبل میم آ جاتے نا تو کتنا ہی اچھا ہے. ہیا وہ، ہیا جو ہے فیمیل کے لیے، ہیا مطلب وہ. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کنفیوژن دور کر رہے ہیں لوگوں کی کہ اگر تم ظاہر کرو صدقوں کو تو کتنا ہی اچھا ہے وہ، یعنی وہ بھی اچھا ہے، وہ بری بات نہیں ہے ظاہر کر کے دینا. اور وَإِن تُخْفُوهَا اور اگر تم چھپاؤ اسے، وَتُؤْتُوهَا اور تم دو اسے، فقراء غریبوں کو، فَهُوَ خَيْرٌ تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، وَيُكَفِّرُ اور وہ دور کر دے گا تم سے، مِن سَيِّئَاتِكُم تمہاری برائیاں، اور اللہ اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. اب یہاں پر نیت کی بات ہے. مان لیجئے کبھی کبھی ایسی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ایسی سوسائٹی ہے جہاں پر لوگ جو ہیں دین سے بالکل دور ہیں، قرآن کو بالکل بھولے ہوئے ہیں، نہ تو وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، نہ خیرات کرتے ہیں، نہ وہ زکوٰۃ دیتے. لیکن آپ جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ لوگ یہاں پر صدقہ کریں، خیرات کریں، غریبوں کو دیں. تو آپ اس نیت کے ساتھ دکھا کر دیتے ہیں کہ اگر میں دکھا کر صدقہ کروں گا یا میں دکھا کر زکوٰۃ دوں گا تو ہو سکتا ہے کہ مجھے دیکھ کر لوگ بھی یہ نیکی کا کام کرنا شروع کر دیں. تو یہ ایک اچھی نیت ہے. تو اس نیت کے ساتھ اگر ہم دے رہے ہیں تو وہ اچھی بات ہے، وہ دیا جا سکتا ہے. اور پھر یہ کہ کبھی کبھی کسی کو بہت بڑے اماؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارے اکیلے صدقہ کرنے سے مقصد پورا نہیں ہوتا، تو ایسے میں اگر بہت سارے لوگ مل کر صدقہ کریں تو سامنے والے کا بھلا ہو سکتا ہے. تو ایسے میں بھی صدقہ جو ہے وہ دکھا کر کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کسی کے آپریشن کے لیے پیسے جمع کرنے ہوں، یا کسی اسکول یا مسلمان بچوں کو پڑھانا ہو. اب بہت سارے بچے ہیں، کوئی ایک نہیں پڑھا سکتا، مل کر یہ کام ذمہ داری لیتے ہیں کہ چلو ایک ایک بچے کی ذمہ داری لے لیتے ہیں ہم. تو اس میں جو ہے دکھا کر کیا جا سکتا ہے کہ میری دیکھا دیکھی ہو سکتا ہے کہ دوسرا بھی اس کو کرنا جو ہے وہ شروع کر دے. تو اسی طرح چھپ کر کیا بات ہے. اب جیسے یہ تو نیت ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ جانتے نیت، اگر ہم اچھائی پھیلانا چاہ رہے ہیں سوسائٹی میں تو دکھا کر سکتے ہیں. اور باقی چھپا کر صدقہ کرنا، اگر لوگ کر رہے ہیں صدقہ، سب کچھ ہے اور آپ کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ چھپا کر صدقہ کریں، کیونکہ چھپا کر صدقہ کرنا افضل ہے. کیونکہ کل بھی حدیث بتائی تھی آپ کو کہ سب سے بھاری چیز ہے کہ انسان اگر دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، بہت سے لوگ شرمندگی سے بچ جاتے ہیں. سامنے والے جس کو صدقہ کیا جا رہا ہے اس کو بھی شرم نہیں آتی لوگوں کے، پھر وہ جو ہے اس کی عزت محفوظ رہتی ہے لوگوں کے بیچ میں. تو اس طرح اگر چھپ کر صدقہ کریں گے تو وہ بیسٹ ہے. اور پھر قیامت کے دن 7 طرح کے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے سایہ دے گا اپنا، ان میں سے ایک وہ بھی ہوں گے جنہوں نے اتنا چھپ کر صدقہ کیا کہ دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا. تو اس لیے چھپ کر بھی صدقہ کریں. ضرورت جہاں پڑے تو جہاں پر ضرورت ہو دکھا کر کرنے کی، کہ آپ کو دیکھا دیکھی دوسرے بھی کریں گے تو وہ بھی بہتر ہے. اور پھر یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ صدقہ صرف کون لوگ دینا شروع کرتے ہیں؟ جس کو اپنے گناہوں کا خوف ہو، جس کو اپنے گناہوں کی آگ ٹھنڈی کرنی ہو، جس کو اپنے حالات سنوارنے ہوں. کسی کو دینے سے اصل میں اپنے ہی نام اعمال میں جمع ہو رہا ہے. اور پتہ ہے اگر ہم کسی کو دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو حق دے رہے ہیں، یعنی غریبوں کو اس کا حق دے رہے ہیں صدقہ کرنا. ہم صدقہ، کیونکہ اگر ہمارے من میں یہ خیال نہ آئے کہ میں نے اس کو صدقہ کیا، اس پر احسان کیا، اس کو اتنی اماؤنٹ دی، اس پر احسان کیا. اس نیت سے بچنے کے لیے، یعنی اس بات سے بچنے کے لیے آپ یہ سوچیں یہ تو اس کا حق تھا جو میں نے اسے دے دیا، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس کا حق میں نے اس کو ادا کر دیا اور اپنے پاس نہیں رکھا. کیونکہ غریب، ہمارے جو پیسے ہوتے ہیں اس میں غریبوں کا حق ہوتا ہے، اگر ہم نہیں دیتے تو ہم اس کا حق ہی مار رہے ہوتے ہیں ایک طرح سے. تو جب آپ دے دیں تو یہ نیت کریں کہ یہ سوچیں من میں کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا، اللہ کا شکر، اب اس کے پر میری پکڑ نہیں ہوگی، اب میری مصیبتیں اور میری بلائیں
ٹلیں گی اللہ کے حکم سے. آگے دیکھیں آیت 272. لیسا نہیں ہے، علیکا آپ پر، علیکا آپ پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ، نہیں ہے آپ پر، ہداہم ہدایت دینا انہیں، ہدایت دینا ہم انہیں، ان سب کو، ولیکن اور لیکن اللہ، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، ہدا یہدی فعل مضارع ہے یہ، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، من مطلب جو یا جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، شاء یشاء فعل مضارع اور یہدی بھی فعل مضارع. وما اور جو، تنفقو تم سب خرچ کرو گے، انفقا ینفقو اور جو تم سب خرچ کرو گے، من خیرن مال میں سے، من مطلب سے، خیر مال، مال میں سے، فلی انفسکم فا مطلب تو، لی مطلب لیے، انفسکم تمہاری نفسوں کے لیے ہے، وما اور نہیں، یا تنفقو تم خرچ کرتے، انفقا ینفقو فعل مضارع، الا مگر، دیکھیں یہاں پر جو میم آیا ہے اس کا ہم نے نہیں کرا ہے، کیوں؟ کیونکہ آگے الا آ رہا ہے. پھر میں نے بتایا الا سے پہلے اگر ما آئے، ان آئے، حل آئے تو اس کے میننگ کیا ہو جاتے ہیں؟ نہیں میں، نیگیٹو میں چلے جاتے ہیں. اور نہیں تم خرچ کرتے مگر ابتغاء تلاش کرنے کے لیے، مصدر ہے یہ، چاہنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے، وجہ اللہ چہرہ اللہ کا، یعنی اللہ کا چہرہ مطلب اللہ کی رضا. اللہ کے چہرے کی جب بات ہوتی ہے تو اللہ کی رضا کی بات ہوتی ہے، کیونکہ اگر میرا چہرہ کسی کی طرف ہے اور میں کسی کی طرف خاص توجہ دے رہی ہوں تو اس کا مطلب میں اس سے راضی ہوں. جب انسان جس سے راضی نہیں ہوتا اس کی طرف چہرہ نہیں کرتا. اور جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے، وما اور جو، تنفقونا تم خرچ کرو گے، تنفقو تم خرچ کرو گے، من خیرن مال میں سے، یوفا وہ دے دیا جائے گا، پورا پورا دے دیا جائے گا، یوفا مجہول ہے یہ، پورا پورا دے دیا جائے گا. دیکھیں اس کے جو اس کا ماضی جو بنتا ہے وفا سے بنتا ہے، وفا، اور مضارع یوفی اور امر وفی، اور اس کے روٹ لیٹرز واو فا یا ہیں، یعنی پورا پورا دیا جانا. اور یہاں پر پیش ہے اور فا کے اوپر زبر بھی آ گیا پیش کے ساتھ، تو اس لیے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ مضارع مجہول ہے. پورا پورا دے دیا جائے گا، الیکم تمہیں، تمہاری طرف، وانتم اور تم، لا نہیں، تظلمون ظلم کیے جاؤ گے، یعنی نہیں تم پر ظلم کیا جائے گا. یہ بھی کیا ہے؟ مضارع ہے، مضارع مجہول. تظلمون کیونکہ تا پہ پیش آ رہا ہے اور لام پہ زبر آ رہا ہے، ظلمہ سے بنا ہے نا، آخر سے پہلے زواد ہے تو اس پر زبر آ رہا ہے، تو نہیں تم ظلم کیے جاؤ گے. اب یہاں پر کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ہدایت کی بات کر رہے ہیں. اس آیت میں ہدایت کی بات ہو رہی ہے کہ ہدایت دینا صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارا کام تو صرف لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو صحیح راستہ بتانا اور غلط راستہ بتانا ہے کہ کیا صحیح راستہ ہے، کیا غلط راستہ ہے. اور پھر دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگ جو ہیں سیدھے ہدایت پر آ جائیں، لوگ جو ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تڑپ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رویا کرتے تھے اس بات کے لیے. تو پھر اور بار بار لوگوں کو صدقے کے لیے بھی کہا کرتے تھے، جیسے ہم بھی ہیں لوگوں کو بار بار کہتے ہیں کہ یہاں خرچ کرو، یہاں خرچ کرو، اور لوگ جب خرچ نہیں کرتے، ہماری بات نہیں مانتے، یا ہم کہتے ہیں قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، سمجھو اس کو، لوگ ہماری بات نہیں مانتے تو ہم بہت مایوس ہو جاتے ہیں. اور ہم کبھی کبھار رونا بھی آتا ہے کہ ہم اتنی اچھی چیز کی طرف بلا رہے ہیں اور لوگ کیوں نہیں آ رہے. تو پھر اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ ہدایت دینا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے. اور ہدایت کیا ہے؟ اس میں دیکھیں یہ قرآن کا علم بھی جو ہے ایک بہت بڑی ہدایت ہے جسے اللہ تعالیٰ دے دیں. جس کو جو چاہتا ہے ہدایت، جس کے اندر تڑپ ہوتی ہے اس کو دیتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کو ہدایت ملتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ
کیا قرآن میں جو اب قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں تو ہماری نظر جو ہے وہ وسیع ہو جاتی ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے یہ پتہ چلتا ہے، کیا ایکسیپٹیبل ہے اور کیا فوربیڈن ہے یعنی منع ہے یہ پتہ چلتا ہے. یہ بھی بہت بڑی ہدایت ہے جو کہ سب کو نہیں ملتی. اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اگر کوئی آپ کو آ کر کوئی کچھ بتاتا ہے یا آپ کچھ پڑھتے ہیں اس سے آپ کو اس سے فائدہ ملتا ہے، یا کوئی نالج آپ کی طرف آپ کے پاس آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گائیڈنس آپ کو ملتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ پتہ چلتا ہے، تو یہ ہدایت ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے. تو ہمارا کام کیا ہے؟ صرف ہمیں بار بار لوگوں کو سمجھانا ہے، قرآن کی باتیں لوگوں تک پہنچانی ہے، اور نیت یہ کرنی ہے کہ میں پڑھوں گی اور اس قرآن کی تعلیم کو عام کروں گی تاکہ لوگوں تک اتنی بڑی خیر، اتنی بڑی ہدایت کی روشنی لوگوں تک پہنچے. اور پھر اس کے بعد آپ کا کام کیا ہے؟ صرف محنت کرنا اور کوششیں کرنا. باقی ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. دیکھیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتایا، ایک اللہ کی عبادت کی طرف جب لوگوں کو بلانا شروع کیا، تو فیملیز میں سے کچھ لوگوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا اور کچھ نے نہیں کیا. جیسے باپ مسلمان ہو گیا، بیٹا نہیں ہوا. اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کی دونوں بیٹیاں حضرت اسما اور حضرت عائشہ نے اسلام قبول کیا لیکن ان کی بیوی نے نہیں کیا. تو مسلمان جو ہیں اپنے ان رشتہ داروں سے ملتے جو اسلام نہیں لائے ہوئے تھے، تو ان کو صدقہ کرنے سے ان کو ہیزیٹیشن ہوتی، ان کو لگتا کہ کہیں میرا صدقہ ضائع تو نہیں ہو جائے گا، کہیں ہماری نیکیاں ضائع تو نہیں ہو جائیں گی. تو یہ بات ان کے دلوں میں آتی ہے، یہ دلوں میں آتی کہ اگر ہم نے اپنے ان رشتہ داروں کو جو غیر مسلم ہیں ان پر خرچ کر دیا تو کیا وہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ لوگوں کے سامنے کویشچنز آنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت دینا، صحیح راستہ دکھانا، یہ تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کو چاہے نعمتوں سے نواز دے، ہدایت دے، اور اس کی نالج اور اس کی حکمت یعنی اس کی وزڈم میں اضافہ کر دے، جس کو جو چاہے دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تمہارا کام دوسروں تک اللہ کے میسج کو پہنچانا ہے اور ان کے نالج، اللہ تعالیٰ کی نالج دینا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قرآن کی نالج دوسروں تک پہنچانی ہے. پھر فرمایا تم جو بھی خرچ کرو گے مال میں سے، ٹھیک ہے، یا خیر میں سے، تو تم اپنے لیے ہی خرچ کرو گے، اس کا پورا بدلہ تمہیں ہی ملے گا اور کسی کو نہیں ملے گا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ صدقہ جو ہے وہ نان مسلمز کو بھی کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ مسلمز ہوں چاہے وہ نان مسلمز ہوں، صدقہ کسی کو بھی کیا جا سکتا ہے. اور ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، ہم دوسروں کے لیے نہیں کر رہے، وہ ہماری اپنی نفس کے لیے ہے. اگر ہم کسی غیر مسلم کو دے رہے ہیں تو ہم یہ نہ سوچے کہ اس کو ہم نے دے دیا پتہ نہیں یہ مال ہمارا قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. آپ ایسا نہ سوچیں، بلکہ آپ کیا سوچیں، یہ تو میں نے اپنے لیے کیا ہے اور میں یہ اس کا بدلہ مجھے ملے گا، اللہ تعالیٰ مجھے دیں گے. تو اس لیے صدقہ کسی کو بھی کیا جا سکتا ہے. ہاں، جو زکوٰۃ ہوتی ہے، جو ہمارے 2.5% ہمیں ہمارے مال میں سے نکالنا ہوتا ہے، تو وہ مسلمانوں کو دینا کمپلسری ہے، ورنہ صدقہ پورے سال ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں. جو بھی محتاج ہے، جو بھی غریب ہے، جو بھی پریشان ہے، کسی کی بھی پریشانی کو دور کیا جا سکتا ہے اور اس کا ثواب ہمیں ہی ملے گا، کیونکہ وہ بھی ایک انسان ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اس لیے ان پر بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے. اور پھر صدقہ صرف پیسوں سے نہیں، کسی کو مسکرا کر دیکھنا وہ بھی صدقہ ہے، کسی سے اچھی باتیں کرنا، کسی کا دل خوش ہو جائے وہ بھی صدقہ ہے، کسی کو بلڈ دینا، بلڈ کی ضرورت ہے چاہے وہ مسلم ہے یا نان مسلم، آپ نے اس کو بلڈ دیا وہ بھی صدقہ ہے. کسی کو اچھا سجیشن دینا، یعنی آپ جو ہے کسی کو اچھا سجیشن دے رہے ہیں اور اس سجیشن سے اس کا فائدہ ہو گیا، وہ بھی صدقہ ہے، بہت خیر، بہت ثواب اس کو آپ کو اس کا ملے گا. اور کسی کو کچھ سکھا دینا، یعنی آپ کے پاس کچھ اسکل ہے، ہنر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کسی کو سکھا دیا، اب وہ اس سے اچھا کام کر رہا ہے تو وہ بھی صدقہ ہو گیا، یعنی آپ نے اس پہ صدقہ کر لیا. اسی طرح کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں، اپنے عمل سے کر رہے ہیں، وہ سب کیا ہوتا ہے؟ وہ سب صدقہ ہے اور اس کا ثواب آپ کو ملے گا. وہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، آپ وہ دوسروں کے لیے نہیں کر رہے. اور پھر یہ کہ خالص ہونا چاہیے، وہ عمل خالص ہونا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک صرف اللہ تعالیٰ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو صرف خالص اسی کے لیے ہو اور اس کے کرنے سے اس کا چہرہ مقصود ہو، یعنی اس کی رضا حاصل کرنی ہو. نیت کیا؟ میں صرف یہ اللہ کے لیے کر رہی ہوں اور مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے اور کسی کے لیے نہیں کر رہی. پھر مسند احمد میں آتا ہے جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے صدقہ کرے اور اسی پر اس کا اختتام ہو یعنی اینڈ ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اور پھر ہمارے اور ہمارے رب کے بیچ میں گناہ
جو اور رکاوٹ ہیں، جو وہ گناہ یعنی ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور جب ہم صدقہ کرنے لگتے ہیں تو گناہ وہ ہٹنے لگتا ہے۔ تو آپ یہ سوچیں صدقہ کرنے سے تو میرے اور میرے رب کا قرب بڑھ رہا ہے اور میرے گناہ جو بیچ میں ہیں وہ ہٹ رہے ہیں۔ یہ آیت یاد رکھیں کہ کسی کو بھی آپ صدقہ دیں وہ پورا پورا اس کو آپ کو ہی ملے گا۔ اب یہاں پر بات آئی کہ صدقہ کس کے لیے؟ للفقراء، فقیروں کے لیے۔ صدقوں کی بات ہو رہی ہے نا، صدقے کس کے لیے ہیں؟ تو للفقراء، غریبوں کے لیے، فقیروں کے لیے، الذین، وہ جو احصروا، گھیر لیے گئے، مجہول ہے یہاں پر، یہ دیکھیے احصروا، گھیر لیے گئے، احسرا سے بنائے، احسرا، یحصروا، احسر، اور ہا صاد را اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور یہ مجہول ہے، ماضی مجہول کیونکہ الف پہ پیش آ گیا۔ وہ لوگ جو گھیر لیے گئے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فی مطلب میں، سبیل راستہ، اللہ کے راستے میں، لا نہیں، یستطیعون وہ طاقت رکھتے، فعل مضارع ہے، یستطیعون نہیں وہ طاقت رکھتے، استطاع فعل ماضی، یستطیعو فعل مضارع، استطیع فعل امر، اور اس کے روٹ لیٹر ہیں تو، واو، عین۔ طاقت رکھنا، نہیں وہ استطاعت رکھتے، طاقت رکھتے، ضربن چلنے پھرنے کی، ضرب دیکھیں، ضرب ضربہ مارنے کے لیے بھی آتا ہے، مارنا، اور چلنے پھرنے کے لیے بھی آتا ہے، زمین پر چلنے پھرنے کے لیے، تو ضربن چلنے پھرنے کی، فی الارض زمین میں۔ تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ چلنے پھرنے کے لیے آ رہا ہے زمین میں؟ تو فی الارض آ گیا، حرف جر فی کے ساتھ آتا ہے نا، فی الارض جب آگے زمین بھی ہوتی ہے تو اس کا مطلب چلنا پھرنا، مارنا نہیں ہوتا، پھر چلنے پھرنے کی زمین میں، یحسبوہم سمجھتا ہے انہیں، حسیبہ یحسبو فعل مضارع سمجھتا ہے انہیں، جاہلو جاہل، اغنیاء مالدار، غنی کی جمع ہے یہ غنی، اغنیاء مالدار، من تعففی بچنے کی وجہ سے، یعنی سوال کرنے کی وجہ سے، تعففی اس کا فعل ماضی ہے تعففا، فعل مضارع یتعففو، فعل امر تعفف، اور اس کے روٹ لیٹرز ہیں عین فا فا، یعنی بچنے کے لیے، بچنے کی وجہ سے، تعریفہم تم پہچان لوگے انہیں، عریفہ یعرفو مطلب پہچاننا، تعریفہم تم پہچان لوگے انہیں، بسیماہم ان کے چہرے کی علامت سے، بسیما کہتے ہیں علامتوں کو، چہرے کی علامت، پیشانی کی علامت، بسیماہم یعنی سائن، ان کے چہرے کے سائن سے، علامتوں سے، لا یسألون نہیں وہ سوال کرتے، سآلا یسألو فعل مضارع یعنی نہیں وہ مانگتے، نہیں وہ سوال کرتے، ناسا لوگوں سے، الحافن لپٹ کر، الحاف کہتے ہیں لپٹنے کو، چپٹنے کو، لحاف سے بنائے، آپ جو رضائی اوڑھتے ہیں اس کو لحاف بھی کہا جاتا ہے نا، کئی جگہ اس کو لحاف کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمارے جسم سے لپٹ جاتا ہے، تو الحاف کہتے ہیں لپٹنے کو، چپٹنے کو، نہیں وہ سوال کرتے لوگوں سے لپٹ کر، وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے، من خیرن مال میں سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ بھی اسے علیم خوب جاننے والا ہے۔ اب دیکھیے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اب صدقوں کی بات ہو رہی ہے، اب صدقے کس کے لیے ہیں؟ اب یہاں پر خاص طور سے مہاجرین کی بھی بات ہو رہی ہے، جو مہاجر ہیں مہاجرین کی بات ہو رہی ہے، اور جو اصحاب صفہ تھے وہ بھی مہاجر تھے ایک طرح سے، اصحاب صفہ کی طرف بھی اشارہ ہے یہاں پر، خاص طور سے تو اصحاب صفہ کی طرف اشارہ ہے یہاں پر، جو اپنا گھر بار چھوڑ کر دین سیکھنے کے لیے آئے تھے، اور جب جنگ کا موقع ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی بن جاتے تھے، یہ لوگ کاروبار وغیرہ نہیں کرتے تھے، تو یہاں پر ان کو دینے کے لیے کہا گیا ہے، اور پھر فقیروں کو، اور وہ جو گھیر لیے گئے اللہ کے راستے میں، یعنی ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں گھیر لیے گئے ہوں۔ اب کیسے؟ یعنی وہ زمین میں چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے،
یعنی وہ اپنا کماتے نہیں ہیں، روزی روٹی کے لیے باہر نہیں نکلتے. دیکھیے مہاجر بہت سارے آئے تھے مدینہ میں، ٹھیک ہے، تو اب کچھ ایسے بھی تھے کہ جو اپنا گھر بار سب چھوڑ کر آئے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بزنس بھی نہیں تھا، کھانا پینا بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو ایسے لوگوں کو بھی دینے کے لیے کہا گیا. اور کچھ تو اپنا کماتے بھی تھے، لیکن اصحاب صفہ جو تھوڑے سے تھے، جو چبوترے کے باہر بیٹھے رہتے تھے، وہ تو صرف اور صرف علم حاصل کرتے تھے، اس کے علاوہ وہ کماتے بھی نہیں تھے. اگر کوئی ان کو دے دیتا تھا تو وہ لے لیتے تھے، ورنہ وہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، اور بھوکے بے ہوش بھی ہو جاتے تھے. کئی دن ان کو فاقے بھی کرنے پڑتے تھے. حضرت ابو ہریرہ انہی میں سے ایک ہیں جنہوں نے بے شمار حدیثیں روایت کی ہیں، بے شمار حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے ہیں جو اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے، اللہ کے راستے کے لیے نکلے ہیں وہ. اور دوسرا، جاہل ان کو غنی سمجھتا ہے، یعنی یہاں پر ہے نا، جو گھیر لیے گئے اللہ کے راستے میں، نہیں طاقت رکھتے چلنے پھرنے کی زمین میں، یحسبہم سمجھتا ہے انہیں جاہل، اغنیا مالدار، من التعفف بچنے کی وجہ سے. تم پہچان لوگے انہیں بسیماہم ان کے چہرے کی علامتوں سے، نہیں وہ مانگتے لوگوں سے الحافن لپٹ کر. اب یہاں پر کیا ہے کہ جاہل ان کو غنی سمجھتا ہے ان کی خودداری کی وجہ سے. اب وہ علم سیکھنے آئے تھے، اب وہ تو اچھے خاصے تھے، سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، لیکن وہ مانگتے نہیں تھے لوگوں سے، وہ خوددار لوگ تھے. تو کچھ آج بھی ایسے ہوتے ہیں کہ خوددار لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، بھلے ہی ان کی ضرورتیں پوری نہ ہوں، بھلے ہی ان کو بھوکا رہنا پڑے، لیکن اتنے خوددار ہوتے ہیں کہ لوگوں سے وہ مانگتے نہیں ہیں. پھر کیا فرمایا، لیکن تم ان کو ان کی علامتوں سے پہچان لوگے، یعنی ان کے کپڑے یا ان کے چہرے پر بھوک کے اثرات تمہیں دکھ جائیں گے. گھر کے سامان سے تم انہیں پہچان لوگے. ایسا ہوتا ہے نا، گھر کے سامان جب ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں، وہ ہم سے مانگتا تو نہیں ہے، وہ ہمیں اچھا ظاہر کرتا ہے کہ ہاں میں اچھا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب دے رکھا ہے، لیکن وہ محتاج بھی ہوتا ہے، اسے ضرورت ہوتی ہے. جب ہم اس کے گھر میں جاتے ہیں تو تب پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ضرورت مند ہے. تو ایسے لوگوں کو دینے کے لیے کہا گیا کہ آپ ان کو ان کے چہروں کی علامتوں سے بھی پہچان لیں گے. جو بھوکا ہوتا ہے اس کے چہرے سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بھوکا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ لوگ چھپٹ کر نہیں مانگتے، فقیر لوگوں کی طرح نہیں مانگتے کہ لوگوں سے چھپٹ جائے اور مانگے. ایسے لوگوں کو دینے کے لیے کہا گیا، خاص طور سے کہ جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والے ہیں. یعنی جو بھی تم خرچ کرو گے ان کے اوپر، اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے. اب دیکھیے آیت 274، صدقے کی لاسٹ آیت یہ، الذین وہ لوگ جو ینفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، باللیلی رات کو، والنہار اور دن میں، سرن چھپا کر، سر چھپانے کے لیے آتا ہے یہ لفظ بھی، وعلانیتن اور اعلانیہ یعنی دکھا کر، فلہم تو ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، یعنی ان کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، بدلہ ملے گا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہیں کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ، یحزنون غمگین ہوں گے، پریشان ہوں گے، حزینہ یحزنون سے، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اب یہاں صدقے کی آیتوں کا اینڈ ہو رہا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی بات کو پوری کرتے ہوئے پھر فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے جو بھی اپنا مال خرچ کرتے ہیں، دن میں بھی یا رات میں بھی، چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں، بتا کر بھی خرچ کرتے ہیں، ایسے سب لوگوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یعنی قیامت کے دن جب سب پر خوف ہوگا، سب پریشان حال ہوں گے، غمگین ہوں گے، تو ایسے لوگ جو اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتے ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. لیکن پھر میں بار بار کہتی ہوں کہ نیکیاں کرنے کے بعد جو میں اپنا اینڈ کر رہی ہوں وہ اس بات سے کہ جب ہم خرچ کریں اور نیکیاں کریں، اللہ کے راستے میں صدقہ کریں، تو اس کے بعد اس کو سنبھالنا بہت زیادہ مشکل ہے، اس نیکی کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے، نیتوں کو خالص رکھنا بہت مشکل ہے. اس لیے خاص طور سے حفاظت کریں. شیطان چپ بیٹھتا ہے جب ہم خرچ کرتے ہیں، لیکن جب بہت خرچ کر لیتے ہیں اور جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے، کوئی ہماری مدد نہیں کرتا، تب وہ ہمارے اوپر اٹیک کرتا ہے اور ایسی ایسی باتیں ہم سے کہلواتا ہے، سب کیا دھرا مٹی میں مل جاتا ہے، بالکل صاف چکنا چٹان ہو جاتا ہے وہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے مثال بیان کری. تو اس لیے اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے، لیکن بہت ضروری بھی ہے. اگر حفاظت نہیں کریں گے تو سب کیا ذرا ضائع ہو جائے گا. پتہ چلا قیامت کے دن گئے، اتنا کچھ ہم نے کیا تھا لیکن سامنے اللہ تعالیٰ کے پہنچے تو خالی ہاتھ.
تو یہ صدقے کے حوالے سے آخری آیت ہے. رات اور دن دونوں میں دینے کی بات کی گئی. رمضان کا بہترین مہینہ ہے، بہترین موقع ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی زیادہ سے زیادہ خرچ کریں اور باقی دنوں میں بھی زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، چاہے رات کو یا دن کو. پھر ایسے لوگوں کو نہ تو کوئی رنج ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ ڈپریشن ہوگا. اچھا دیکھیں، نہ تو وہ غمگین ہوں گے. غم دور ہوتا ہے صدقوں سے. جب آپ کو ڈپریشن جیسی بیماریاں ہوں، اسٹریس ہو، تو بھی آپ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا شروع کریں تو آپ کے ڈپریشن بھی دور کرے گا وہ صدقہ. خود قرآن یہ بتا رہا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.